بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ حضرت شیخ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بڑے زبردست محدث گزرے ہیں، بڑے زبردست۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی شریف میں درس دیا کرتے تھے، اور جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض گزرتے تھے نا، اس راستے میں جانور کبھی پلیدی نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ فضیل بن عیاض کے گزرنے کا راستہ ہے۔ جانور بھی اس راستے کا احترام کرتا جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض جاتے۔ ایک دن اس راستے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، دیکھا تو وہاں نجاست پڑی ہوئی تھی، چیخ نکل گئی، کیا فضیل اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ہاں، حضرت فضیل بن عیاض کا وصال ہو گیا۔ تو مدینے کے علماء اور مشائخ کہنے لگے کہ فضیل اس دنیا سے نہیں گیا، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے کہ حضرت فضیل کا حال یہ تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی کہتا نا اللہ، تو کانپنے لگ جاتے، ڈرنے لگ جاتے، کپ کپی طاری ہو جاتی، اتنا اللہ سے وہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے تواضع کی تعریف کیا، ڈیفینیشن آف تواضع انہوں نے کیا بتائی؟ تو شیخ فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی کا مطلب یہ ہے، یعنی خود کو نہ سمجھنا، اور عاجزی اور انکساری کا مطلب بتا رہے ہیں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول کرو۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری تعریف فرمائیے، بڑی پیاری بات، اتنی پیاری، اگر ہم تھوڑا سا اپنا کریکشن کر لینا تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ بڑی پیاری تعریف فرماتے ہیں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول کرو، چاہے وہ بات کوئی بچہ کہے یا ناسمجھ انسان۔ اگر ایک ننھا سا بچہ بھی کوئی حق بات کہہ دے تو تمہارے اندر تواضع ہے، اس کی علامت یہ کہ حق بات کو تم دیکھو گے، کہنے والے کو نہیں دیکھو گے، فوراً اسے قبول کر لو گے۔ اگر یہ قبول کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا اور تم نے قبول کر لیا تو اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ بچہ کیا، علماء کہتے ہیں پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار۔ ارے کیا شادی بیاہ، ناچ گانے باجے تماشے دیکھ لیجئے نا، کوئی قبول کرنے کے لیے کہاں سے اللہ بلندی عطا کرے گا؟ اکڑتے ہو اللہ کے فرمان کے سامنے، تکبر کرتے ہو اللہ کے حکم کے سامنے، یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس کیا کمی ہے، میں کیوں اللہ کے فرمان کے سامنے جھکوں؟ معاذ اللہ، اللہ بلندی عطا نہیں کرے گا۔ فرمایا گیا بچہ بھی اگر کوئی تمہیں حق بات کہہ دے فوراً قبول کر لو، جھک جاؤ اللہ کے حکم کے سامنے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیوار پر بھی اگر کوئی نصیحت لکھی ہو تو اسے قبول کر لو، اسے قبول کر لو، اور اگر تم نے قبول کر لیا تو یوں سمجھو کہ اللہ عز و جل نے تم کو تواضع کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ عز و جل عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور آگے ایک بزرگ فرماتے ہیں تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، توجہ چاہوں گا، آپ ارب پتی ہیں، 500 آپ کے پاس ملازم ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، نوکر نوکر ہے، ملازم ملازم ہے۔ اب تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر، یعنی تم سیٹھ ہو، سامنے والا تمہارا نوکر ہے، کمتر ہے، تو تم اس سے نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ۔ نوکر سے بھی نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں سیٹھ ہوں اور یہ نوکر، جسے پروردگار نے مالک کونین بنا کر کے بھیجا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے خادموں کو خادم سمجھے ہی نہیں، بلکہ خادموں کو انسان ہی سمجھا۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کی عمر سے لے کر یا 10 سال کی عمر سے کم و بیش 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا. 10 سال تک غلطیوں پر غلطیاں. اب ظاہر سی بات ہے کہ 8-10 سال کے بچے سے غلطیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا. لیکن کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی غلطیاں مجھ سے ہوئیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن سرکار نے کبھی مجھے اوف بھی نہ کہا. بلکہ حضرت انس کو ایسی ایسی دعائیں سرکار نے برکت کی عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، سب کے باغ میں ایک مرتبہ پھل آئے، ان کے یہاں ڈبل مرتبہ، اولاد میں برکت، مال میں برکت، برکت ہی برکت. یہ حضرت انس کے لیے حضور نے دعا فرمائی. صحابہ کو جو بلندی اللہ نے عطا فرمائی اس کی وجہ سب سے بڑی ایک یہ بھی تھی کہ وہ کبھی خود کو بہت بڑا تصور کرتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارتے تھے. تو فرمایا گیا دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اس سے بھی نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ. سیٹھوں کے سامنے تو ہر آدمی نرم ہو جاتا ہے، ملازمین کے سامنے، غریبوں کے سامنے نرم ہونا یہ ہے عاجزی. آپ کروڑ پتی ہو لیکن ملازم کو سلام کرتے ہو، آپ ارب پتی ہو کبھی ملازم کو چائے پیش کرتے ہو. میں دیکھیے کبھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا اپنے گھر کی بات پیش کر رہے ہیں. میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر، ایک ترغیب کی خاطر بتا رہا ہوں. میرے گھر کا دستور میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف تحدیث نعمت کی خاطر، اللہ جس کسی کو توفیق عطا فرمائے. میرے یہاں کام والی جب آتی ہے نا کام کرنے کے لیے، تو اس کے کام کے شروع کرنے سے پہلے میری اہلیہ اس کو چائے بنا کر کے دیتی ہے. یہ آج کا دستور. اور اگر کوئی کھانا، جیسے کہ ہماری کام والی مچھلی نہیں کھاتی اور ہمارے لیے کبھی گھر میں مچھلی بن گئی تو اس کے لیے الگ سے کھانا بنایا جاتا ہے. الحمدللہ. یہ صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، صرف ترغیب کے لیے. یاد رکھیں اگر ہم چاہیں کہ جلال دکھا کر، بڑا پن دکھا کر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عزت حاصل کریں تو نہیں. اللہ نے بڑا پن عطا فرمایا ہے تو عاجزی اختیار کرو. کسی کو حقیر، ان شارٹ یہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور تم بھی اللہ کے بندے. تو فرماتے عاجزی سے پیش آؤ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم دولت یا رتبے کی بنیاد پر خود کو بڑا نہیں سمجھتے. اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بڑا ہے، توجہ چاہوں گا، آپ غریب ہیں، سامنے والا دولت کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کے سامنے خود کو بڑا ظاہر کرو. یعنی کسی دولت مند کے سامنے یہ نہیں کہ وہ بھکاری ہوں، نہیں، اس کے سامنے الحمدللہ، اللہ کا شکر جس حال میں ہوں. اور یہ کیفیت اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی. وہ کبھی بھی کسی بادشاہ کے سامنے یا کوئی بادشاہ آ جاتا تو اس کے کپڑے کو دیکھ کر، اپنے پھٹے کپڑے کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے تھے یار یہ کتنا بڑا ہے، بلکہ اس کے سامنے یوں ہوتے تھے کہ میں جو پہنا ہوں اس کا مقابلہ تیرا کپڑا کر ہی نہیں سکتا. کبھی کوئی اللہ کے ولی کسی دولت مند کے سامنے حقیر خود کو نہیں سمجھے. اللہ نے جس حال میں رکھا اللہ کا انہوں نے شکر ادا فرمایا. ہمارا حال یہ کہ ہم مالداروں کے سامنے بچھ جاتے ہیں ایک دم، جیسے غریب مسکین. نہیں، بچنا ہے تو خدا کے سامنے بچھو، جھکنا ہے تو خدا کے سامنے جھکو. اس نے جس حال میں رکھا ہے اس کا کروڑوں شکر ہے، ارب و احسان ہے. مالداروں کے سامنے خود کو حقیر نہ سمجھو. اگر حقیر بنانا ہی ہے تو خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بناؤ. اور جب کوئی خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور عاجز اور منکسر بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی مالدار کے سامنے یوں اکڑ کے رہو، نہیں، آپ مالدار سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر کوئی عہدے میں بڑا ہے اس کے رتبے کا خیال بھی کرو، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے. مطلب یہ ہے کہ انٹرنل آپ کی فیلنگ آپ کی غریبی کی وجہ سے اور سامنے والے کی مالداری کی وجہ سے یہ نہیں ہونی چاہیے یار میں کیا ہوں یہ کیا. نہیں، تم جو ہو تم ہو، وہ جو ہے وہ ہے. تمہیں اللہ نے نہیں دیا، اسے اللہ نے دیا ہے. دینے والی ذات اسی کی ہے. تمہیں بچنا ہے تو خدا کے سامنے بچ جاؤ، اس لیے کہ کوئی بھی مالدار بڑا نہیں ہے. تم پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں آواز پہنچا دی گئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بچو اس کے سامنے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کیا پیاری بات فرمائی، کیا پیاری بات فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کسی کو دیکھو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو، جس کسی کو دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی رتبہ ہم کو چاہیے، کوئی اسٹیٹس ہو، کوئی مقام چاہیے تو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، یوں ہی بڑا رتبہ نہیں مل جاتا۔ ایسے ہی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بے پناہ مشکل ہے، لیکن اگر کوئی یہ کر لے تو اللہ اسے بلندی عطا فرماتے۔ اب تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں تواضع کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ ٹاپک بڑا لمبا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اسی ٹاپک پر تھوڑا سا آپ کو ڈیپ میں سمجھا دوں تاکہ کچھ چینجز اپنے اندر آپ لانے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز آپ یاد رکھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا نوکر پہلے مجھے سلام کرے، ہمیشہ کوشش کریں کہ نوکر کو پہلے آپ سلام کریں۔ یہ بہت ایزی فارمولا آپ کو بتاتا ہوں۔ کبھی کوئی امیر یہ نہ سوچے کہ غریب مجھے سلام کرے، ہر امیر یہ سوچے میں پہلے غریب کو سلام کروں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مسجد کا خادم ہے، اس کی کیا حیثیت، بے تے سے بات نہیں کرنا، رسپیکٹ سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو۔ اور سب سے اہم بات، کھانے کے لیے جب بیٹھو تو صرف مالداروں کے ساتھ ہی نہ بیٹھو، کچھ ایسے غریب کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں اپنی عزت سمجھے اور آپ کے ساتھ کھا کر نکلے تو آپ کو دعائیں یوں دے کہ میں تو ان کے قریب بیٹھنے کے لائق نہیں تھا، لیکن اتنے بڑے ہو کر انہوں نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی، تو مولا کو پیار آ جاتا ہے، تھوڑی سی بڑائی پر تو نے میرے غریب بندے کو عزت عطا فرمائی، میں سب سے بڑا ہوں، تو جب اس کو عزت عطا کرتا ہے تو میں بھی تجھے عزت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے پالیسی۔ یہاں تو سلام کرنے سے بھی آدمی رہ گیا، اور مسافر کا تو چھوڑ ہی دیجیے، بڑی عجیب سچویشن ہے۔ خیر، اب قرآن کی روشنی میں سمجھیں تواضع کسے کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المتواضعین سے فرمایا، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے فرما بردار مسلمانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں فرمایا کہ خالی عثمان غنی کے لیے بازو کو بچھاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ خالی عبد الرحمن ابن عوف کے لیے بازو بچھاؤ، یہ فرمایا کہ جو بھی مسلمان آپ کی پیروی کرتا ہے میرے محبوب اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو، بچھا دو۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ حضور اپنے بازوؤں کو اس طرح سے بچھائے ہوئے تھے کہ حضرت بلال اس بازو کے دامن میں سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے بچھائے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے پناہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ غریب صحابہ جن کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ پہننے کو کپڑے تھے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، آپ دیکھیں حضور کا پیار ان کو اتنا ملا، اتنا ملا، اتنا ملا، اور حضور نے اپنے بازو ان کے لیے ایسے بچھا دیے، ایسے بچھا دیے کہ وہ جینا بھی حضور کے قدموں میں پسند کرتے تھے اور مرنا بھی حضور کے قدموں میں پسند کیا۔ بازو کو بچھاؤ، اپنے بازو کو بچھاؤ۔ اور حضور سے کیوں فرمایا؟ تاکہ امتی کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب ہے۔ اگر اسے پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اور میں تو کہتا ہوں حضور کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن سب سے بڑا کمال جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ ہے محبوبیت کا مقام۔
حبیب انہی کو بنایا، حبیب انہی کو بنایا۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اتنا محبوب بنا لیا اپنے محبوب کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوبیت کا وہ مقام عطا فرمایا جس مقام پر کوئی نبی نہ پہنچے اور نہ کوئی رسول پہنچے۔ ان سے حضور نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا میرے محبوب اپنے بازوؤں کو بچھا کے رکھو اپنی بات ماننے والے مسلمانوں کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر کے اندر فرمایا ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ اب حضور کیسی نرمی سے پیش آتے تھے آپ کو بتاؤں گا تو عقل دنگ رہ جائے گی، بتاؤں گا نا تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ غلطیاں ہوتی ہیں، اپنے ملازمین سے بھی ہوتی ہے، ماننے والوں سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی غلطیاں بڑی شدید ہو جاتی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حضور سے رب نے فرما دیا تھا کہ نرمی برتو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرما دیا تھا کہ اپنے مسلمان ماننے والوں کے لیے بازوؤں کو بچھاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے یہ ہے غزوہ احد۔ اب غزوہ احد کے موقع پر ایک پہاڑ پر 70 صحابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ سنبھالنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم اترنا نہیں۔ جنگ کو فتح میں تبدیل ہوتے دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے اتر گئے۔ خالد بن ولید اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے یہ مورچہ خالی دیکھا اور پھر یہاں سے انہوں نے حملہ کیا، اور کم و بیش 70 صحابہ حضور کی بات نہ ماننے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ جن صحابہ نے حضور کی بات اس اعتبار سے، یعنی قصدن نہ ماننے کی غرض سے نہیں، اپنی سوچ کے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ میں فتح تو ہو گئی ہے، اب یہاں رہ کر کیا، چلو نیچے اتر جاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ نیچے اتر گئے۔ اور حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں مت اترنا، اس پر سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور 70 صحابہ اس وقت شہید ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے ان شہید ہونے والوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی تھے، ان شہید ہونے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، ان شہید ہونے والوں میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے، یہ سب تھے۔ پہلے مبلغ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کتنا جلال آنا چاہیے۔ جو لوگ اترے اور مورچہ خالی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اتنی شہادتیں ہوئیں، آپ اور ہم ہوں تو کیا کریں؟ ایسی غلطی کرنے والے کو سخت سزا دیں، لیکن قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر۔ ایسے موقع پر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ سرکار نے معاف کر دیا۔ اب دیکھیے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر آدمی زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نے تجھے معاف کیا، تب بھی سامنے والے کو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معاف تو کر دیا لیکن ناراض تو نہیں ہوں گے، ابھی اندر ناراضگی تو موجود نہیں ہے۔ تو اب قرآن کا اسٹیپ دیکھیے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ ہو حضور نے معاف تو کر دیا شان مصطفی کی بنیاد پر، لیکن کہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کی شہادت کی وجہ سے حضور کے دل میں کہیں ہمارے لیے غصہ تو نہیں ہے؟ تو رب نے اس کو بھی دور کرنے کے لیے فرمایا میرے محبوب فاستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دو، یعنی معاف بھی کرو اور مغفرت کی دعا بھی کرو۔ اب یہاں بھی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ابھی بھی طبیعت کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا، تو رب نے فرمایا میرے محبوب بشاورہم فی الامر، ان سے ایڈوائز بھی لے لو، مشورہ بھی لے لو کہ اب آگے کا پروسیجر کیسے کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ بھی لیا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اتنی بڑی غلطی کے بعد، اتنی بڑی کوتاہی کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے کتنے نرم تھے اور کس طریقے سے حضور ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ میرے محبوب
ان لوگوں کے لیے نرمی برتو اور نرمی اور تواضع اختیار کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اپنے صحابہ سے محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ایک حکم تو یہ آیا جو فرما بردار ہیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دو۔ اب آگے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تواضع ایک یہ بھی ہے، تواضع ایک یہ بھی ہے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ تواضع میں دین اور دنیا کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اگر لوگ دنیا میں اس کو استعمال کریں تو ان کے دل سے کینہ حسد ختم ہو جائے اور فخر و مباحات نہ کریں۔ یعنی اگر کسی کے اندر تواضع ہے تو اس کے لیے ایک آئینہ ہے کہ میں متواضع ہوں کہ نہیں ہوں، میں متواضع ہوں کہ نہیں ہوں، مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے۔ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آئینہ سامنے رکھو اور تھوڑا سا دیکھو اپنے دل کے اندر، تھوڑا سا کہ دل میں کینہ ہے کسی کے لیے، دل میں کسی کے لیے حسد ہے، دل میں کسی کو حقیر جاننے کا جذبہ ہے، تو سمجھ لینا کہ بھئی آپ متواضع نہیں۔ اور اگر دل ان چیزوں سے خالی ہے، دل ان چیزوں سے خالی ہے کہ کسی کے لیے نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کسی کو حقیر سمجھنا ہے، تو بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے وہ دولت عطا فرما دی جسے تواضع کہتے ہیں، اور اس دولت کی بنیاد پر اللہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ بہت سارے واقعات بھی ہیں اور بہت سارے ارشادات بھی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔